والشفع والوتر، واو کو شین سے ملانا ہے، ادغام شمسی ہوگا، فا ساکن ہے اس پہ ہمس ہے، عین کو جلدی پڑھیں گے، والوتر لام ساکن پہ اظہار ہے، واو کو تا سے ملائیں گے، تا ساکن ہے اس پہ ہمس ہے، را پر ہے وقفن، والوتر ملانے کی صورت میں والوتری را باریک پڑھی جائے گی اور جلدی پڑھیں گے، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، یہاں پہ واو کو لام سے ملایا جا رہا ہے، امزارزی ہے، ادغام شمسی ہے، لئی عیدین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، اذا میں دال نرمی سے پڑھا جائے گا، اور الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے، یسر میں سین ساکن ہے اس پہ ہمس را پر ہے وقفن، یسر ملانے کی صورت میں اذا یسری، را کی نیچے زیر ہے، یہ باریک پڑھی جائے گی، اور رات کی جب وہ گزرے یعنی رخصت ہو رہی ہو، هل فی ذلک قسم لذی حجر، ہاں اقصى حلق سے ادا کریں گے، لام سے ملائیں گے، لام ساکن ہے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، فی آئے مدہ ہے 2 حرکات لمبا ہے، ذالک میں دال نرمی سے پڑھنا ہے، 2 حرکات لمبا ہے، لام کاف باریک ہے، قوف پر ہے، یعنی ذالک قسم، قوف پر ہے، سین کو جلدی پڑھنا ہے، میم کو لام سے ملا دینا ہے کیونکہ تنوین کے بعد لام ہے تو ادغام ہوگا، یہ ادغام بلا غنہ ہوگا، قسم الذی، لام کو جلدی پڑھیں گے، دال نرمی سے پڑھیں گے، ذی آئے مدہ ہے 2 حرکات لمبا کریں گے، حجر میں خا وسط الگ سے ادا کریں گے، اب جیم ساکن ہے اس پہ قلقلہ ہوگا، اور وقفاً را باریک ہے، حجر کیونکہ جیم ساکن سے ما قبل ہا کے نیچے زیر آئی ہے، اور را کے نیچے 2 زیریں ہیں، ملانے کی صورت میں بھی را باریک ہی ہے، یعنی حجرن علم ترا، تنوین کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے ملانے کی صورت میں اظہار ہوگا، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے، یعنی کہ ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے، اور اس کا ایک اور ترجمہ، اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔